बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फराज है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल MFM डॉक्यूमेंट्री। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पहले 10 अमीर तरीन आदमी कौन हैं, उनकी टोटल जायदाद कितनी है और वो किन बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। अगरचे पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी दरमियानी आमदनी और कम आमदनी वाले ग्रोह में तकसीम है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर तबका बड़े पैमाने पर दौलत जमा कर रहा है। ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान की इलीट क्लास दौलत की कुल गिनती सिर्फ 0.1% थी। अगरचे फोर्ब्स 2019 की फहरिस्त में हिंदुस्तान के 16 अरबपति हैं, लेकिन हमारे चंद हमवतनों ने ही इस फहरिस्त में जगह बनाई है। तो आइए दोस्तों उनका जिक्र करते हैं। नंबर 1, शाहिद खान। शाहिद खान पाकिस्तान में पैदा होने वाला एक अमरीकी ताजिर है जो $8.3 बिलियन की मालियत के साथ 2019 में पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी करार दिया जाता है। शाहिद खान का ताल्लुक लाहौर के दरमियाने तबके के घराने से था और वो 1967 में आला तालीम के लिए अमेरिका में मुंतकिल हुआ। उसकी पहली मुलाजमत एक मकामी रेस्टोरेंट में थी, बर्तन धोने में थी, जिसकी कीमत सिर्फ $1 फी घंटा थी। एक बार जब उसने अपनी कंपनी शुरू की, शाहिद खान एक मजबूत इरादे और दिलकश शख्सियत के आदमी कामयाबी के हसूल में कूद गए। उसने अपनी मर्जी के मुताबिक पिकअप ट्रक और बॉडी शॉप की मरम्मत के लिए 1978 में कार बम्पर बनाना शुरू किए। शाहिद खान ने 2 साल बाद फ्लैक्सन गेट कारपोरेशन को खरीदा। 1980 में जिस तंजीम में वो पहले इंजीनियरिंग डायरेक्टर के तौर पर दाखिल हुआ, उस कंपनी के पास अब पूरी दुनिया में 66 प्लांट और 24,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। NFL से जैक्सनविल जागुआर और इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम के मालिक शाहिद खान ने 2019 के फोर्ब्स अरबपति फहरिस्त में 61 नंबर हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे टोनी खान के साथ ऑल इलीट रेसलिंग का भी आगाज किया। नंबर 2, मियां मनशा। मियां मनशा पाकिस्तान से पहला अरबपति 1947 की तकसीम के दौरान पैदा हुआ, जब उसके वालिदैन उन मुसलमान खानदानों में शामिल थे जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफ़र किया। 1951 में निशात मिल्स के साथ उसके वालिद और मामू टेक्सटाइल में इंटर हुए। मियां मनशा बरतानिया में कॉलेज गए। ग्रेजुएशन के बाद उसने ख़ानदानी कारोबार में शमूलियत अख्तियार की। उनका निशात ग्रुप अब कपास के कपड़ों और मुल्क भर में सबसे बड़ा निजी अदारा है जो कि नौकरियां फराहम करता है। मियां मनशा ने पावर प्लांट्स, सीमेंट और इंश्योरेंस में भी सरमायाकारी की है। इसके अलावा उनके मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 1991 में मुल्क में निजकारी मुहिम के दौरान मुतनाज़िया बोली भी जीत ली थी। वो मुल्क में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श निजी बैंकों में से एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक यानी कि MCB बैंक का मालिक है। वो लाहौर में मुकीम मल्टी नेशनल जमात निशात ग्रुप के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। निशात ग्रुप ने जापान से गाड़ियां पाकिस्तान लाने में होंडा मोटर्स के साथ भी ताउन किया है। इसके अलावा मियां मनशा आदमजी ग्रुप, निशात चूनिया पावर एंड निशात कंपनी, DG खान सीमेंट के अलावा ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी को भी कंट्रोल किया है। पाकिस्तान के बड़े बजट की बुनियादी ढांचे के मंसूबों में, जिनमें समंदरी बंदरगाहें और तवानाई की पैदावार शामिल है। नंबर 3, सर अनवर परवेज। सर अनवर परवेज पाकिस्तान के 10 सबसे अमीर तरीन लोगों में तीसरे नंबर पर शामिल हैं। उनकी ज़िंदगी की कहानी बहुत सारी मेहनत और खलूस के साथ लिखी गई है।
بالکل دوسرے کامیاب لوگوں کی طرح انہوں نے اپنی کامیابی کو 1% موقع، 99% نظم و ضبط اور سالمیت سے منسوب کیا ہے۔ انور پرویز سن 1935 میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک کم آمدنی والے خاندان میں شامل تھے۔ وہ ننگے پاؤں سکول جاتے تھے۔ وہ 21 سال کی عمر میں 1950 کی دہائی میں برطانیہ چلے گئے اور بریڈ فورڈ میں بس ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ 5 سال ڈرائیور کی خدمات سر انجام دینے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنے کنبے کے دوسرے افراد کو برطانیہ لے گئے۔ ان کی کمپنیاں اسٹیل، بینکنگ اور دوا سازی کی صنعتوں سے نمٹتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں بھی ایک اہم شیئردار ہیں۔ سر انور برطانیہ کے سب سے امیر ترین پاکستانی ہیں، جن کی مالیت $4.6 بلین ہے۔ برطانیہ میں 82 سالہ انور پرویز ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہیں۔ وہ ہاؤس آف لارڈ کے تاحیات ممبر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی حمایت اور کامیاب کاروباری طریقوں سے سال کی بزنس شخصیت، بارکلیز بزنس کانگریس، EMMA کوالٹی ایوارڈ اور بقایا بزنس ایچیویم گروسر کپ جیسے بہت سے UK ایوارڈز بھی جیتے ہیں۔ نمبر 4، صدرالدین ہاشوانی۔ مسٹر صدرالدین ہاشوانی نے 1960 میں کاٹن میں تجارت شروع کی تھی اور ان کا آج کا صنعتی گروپ ملک کے سب سے بڑے پورٹ فولیو گروپوں میں سے، اور جو گروپ مختلف املاک، آئل اینڈ گیس، مہمان نوازی، IT، سیرامکس اور دوا سازی کی طرح کے شعبوں پر مشتمل ہے۔ ہاشو گروپ کی بنیاد ہاشوانی نے 1960 میں رکھی تھی اور یہ ایک عالمی کمپنی ہے جس میں 20 سے زیادہ آزادانہ طور پر چلنے والے کاروبار شامل ہیں۔ یہ کمپنی 3 براعظموں میں کام کرتی ہے، جس کا صدر دفتر پاکستان میں ہے، جس کا مقصد طویل المیعاد استحکام کو یقینی بنانا ہے، کیریئر کے مواقع پیدا کرنا، اور جہاں کام کرتی ہے وہاں معاشرتی ترقی کو فعال طور پر مدد فراہم کرنا ہے۔ صدرالدین ہاشوانی کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل اور میرٹ ہوٹل مہمان نوازی کی صنعت کے لیے پاکستان انڈسٹری کے معیار کے مطابق ہیں۔ مسٹر ہاشوانی کی کمپنی نے سماجی کاروبار میں بھی توسیع کی۔ اس نے دنیا بھر میں نام روشن کیا۔ نمبر 5، آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری 1.8 بلین کے مالک پاکستانی سیاستدان ہیں۔ وہ پاکستان کے سب سے بڑے 10 امیر لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اس سے قبل 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان کے 11ویں صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور اب وہ پاکستان پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں۔ بہرحال سیاست میں آنے سے پہلے انہوں نے اپنی دولت بنانا شروع کر دی تھی۔ زرداری کی دولت کا زیادہ تر حصہ پاکستان کی شوگر ملوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کاروباروں میں سے بھی آتا ہے، جن میں وہ ملوث ہیں۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان کی وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والی اس کی اہلیہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد زرداری ملک کے صدر بن گئے۔ نمبر 6، ملک ریاض۔ ملک ریاض ایک پاکستانی ریئل اسٹیٹ تائکون بحریہ گروپ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ایک ناکام ٹھیکیدار کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ اپنی کمپنی میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ملک ریاض میٹرک کے بعد اپنی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے میٹرک کے بعد بطور کلرک ملٹری انجینئرنگ سروس میں کام کیا۔ انہوں نے وہاں اپنے رابطے قائم کیے اور نظام کے ساتھ ساتھ کرنا سیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے 1995 میں حسین گلوبل کے بینر کے نیچے ایک تعمیراتی کمپنی قائم کی۔ ملک ریاض نے بحریہ فاؤنڈیشن کے نام سے مشہور پاکستان نیوی چیریٹی ٹرسٹ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیا۔ بحریہ سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2000 کی دہائی میں پاک بحریہ نے پوری شیئر ہولڈنگز ملک ریاض کو منتقل کر دی۔ نمبر 7، میاں نواز شریف۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی پاکستان کے سب سے بڑے 10 امیر لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ اتفاق گروپ کے ڈائریکٹر ہیں جو کہ پاکستان کا اسٹیل پروڈیوسر ہے۔
لیکن شریف فیملی کھانے جیسی اور ٹرانسپورٹ کی صنعتوں میں بھی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اس کی مجموعی مالیت $1.4 بلین تک ہے۔ اس تخمینے میں غیر اعلانیہ جائیدادیں، خاص طور پر جو انگلینڈ، متحدہ عرب امارات اور امریکی ریاستوں میں بھی موجود ہیں، شامل نہیں ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ نواز شریف نے اپنی انتظامیہ کے دوران ایک بہت بڑی تعداد میں رقم جمع کی تھی۔ ان کی مجموعی مالیت کی اعداد و شمار میں ان کی غیر اعلانیہ شدہ پراپرٹی جو برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور ریاستہائے متحدہ میں موجود ہے، شامل نہیں ہے۔ نمبر 8، ناصر شون۔ ناصر شون اپنے بھائی طاہر شون کے ساتھ شون پراپرٹیز کا مالک ہے۔ 1971 میں قائم اس کمپنی کو زبردست کامیابی ملی جب اس نے متحدہ عرب امارات کے ریل اسٹیٹ پروجیکٹ شروع کیے۔ متحدہ عرب امارات میں کمپنی کو بہت سے ایوارڈز ملے، جن میں CNBC عربی پراپرٹی ایوارڈ اور بیسٹ وے آفس ڈیزائن ایوارڈ شامل ہیں۔ وہ $1 ارب کی مجموعی مالیت کا مالک ہے۔ نمبر 9، رفیق ایم حبیب۔ حبیب کے سرکردہ شخص کا نام پاکستان کے کاروباری شعبے میں سب سے مشہور نام ہے۔ کاروباری گروپ متعدد کمپنیوں کا مالک ہے، جیسے حبیب بینک لمیٹڈ، حبیب میٹرو، حبیب پبلک سکول، حبیب یونیورسٹی، انڈس موٹرز کمپنی وغیرہ۔ رفیق ایم حبیب $0.95 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کا 9واں امیر ترین شخص ہے۔ نمبر 10، طاہر سہگول۔ کوہ نور جبل کمپنی، سہگول انجن اور ساجیل انجنوں کے مالک طارق سہگول پاکستان کے سب سے مالدار بزنس مینوں میں شامل ہیں، جو کہ $0.95 بلین کے ساتھ 10ویں نمبر پر ہیں۔ انہوں نے کوہ نور، پاک الیکٹران اور کوہ نور کی بجلی کی کمپنی کی ٹیکسٹائل ملوں میں بھی بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ ان کا شمار پاکستان کے 10 بڑے امیر لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ بہت جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔